مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب برکت ٹی وی دیکھنے والوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام اور پیار. خداوند آپ سب کو برکت دے اور keep on watching برکت ٹی وی and I truly believe that today's message is going to bring a great blessing. آج کا جو پیغام ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی برکت کا باعث ہوگا. تو پلیز آپ خود بھی واچ کریں اور لوگوں کو بھی اس پروگرام کے بارے میں بتائیں, برکت ٹی وی کے بارے میں جہاں جہاں بھی آپ بتا سکتے ہیں ضرور دیکھیں. اور ہماری یہ دعا ہے کہ یہ برکت ٹیلی ویژن آپ کے لیے واقعی برکت کا باعث ہو. سو آج کا جو پروگرام ہے اس کا نام ہے بحالی, یا ہم اس کو کہیں گے ریسٹوریشن. سو ہم بحالی کیسے لا سکتے ہیں اپنی زندگی میں؟ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے ایریاز میں ہم بحالی دیکھیں گے کہ خداوند چاہتا ہے کہ یہ جو ایریاز ہیں ان میں ہماری بحالی ہو. تو سب سے جو پہلے جو بحالی ہم دیکھتے ہیں, اگر ہم پیدائش کی کتاب پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے آدم اور حوا نے گناہ کیا اور اس گناہ کے سبب سے جو ان کا رابطہ تھا خدا کے ساتھ, اس پاک ترین جو رفاقت تھی وہ گناہ کے سبب سے ٹوٹ گئی, ختم ہو گئی. اور خدا کو, کیونکہ خدا جو ہے وہ پاک خدا ہے, کوئی ناپاک چیز خدا کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اور جب ہم گناہ کرتے ہیں خدا ہم سے پیار تو کرتا ہے لیکن ہمارا جو رابطہ ہے خدا کے ساتھ وہ کٹ جاتا ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ وہ رابطہ پھر سے بحال ہو. اور دیکھتے ہیں کہ خدا نے کیسے مختلف ادوار میں یعنی ٹائمز میں کیسے لوگوں کو بتایا کہ کس طرح جو ان کا رابطہ ہے خدا کے ساتھ پھر سے بحال ہو سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دعا کرنا شروع کی. انہوں نے پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ لکھا کہ انہوں نے یہوہ کے نام سے دعا کرنا شروع کی. تو خدا چاہتا ہے دعا کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جو حابل ہے وہ قربانی لے کر آتا ہے اور پھر سے خدا کے ساتھ رابطہ بحال ہوتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں مختلف جو لوگ تھے انہوں نے قربانیاں دیں, جیسے ابراہیم نے قربانی دی, پھر اسحاق جو ہے, یعقوب ہے, یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں قربانی کے ذریعے سے خدا کے حضور آنے کی طریقہ ڈھونڈ رہے تھے. اور ایسا ہوا بھی, لیکن وہ ایک ٹیمپرری طریقہ کار تھا. اس طرح ہم موسیٰ جو ہے وہ اس کی جو کتابیں ہیں, خروج گو پیدائش کی کتاب بھی موسیٰ نے ہی لکھی ہے, لیکن جو پورے طور سے ذکر ہم موسیٰ کا دیکھتے ہیں وہ خروج, احبار, گنتی اور استثناء کی کتاب میں دیکھتے ہیں. تو کیسے اس نے بھی وہی طریقہ کار بتایا کہ کیسے خون کے وسیلہ سے جو ہے بحالی ہوتی, یہ خدا کا ایک طریقہ کار ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ جو گناہ کے سبب سے بہت ساری ایسی باتیں ہو گئیں کہ ان کا پہلا تو ہے کہ روحانی جو تعلق تھا خدا کے ساتھ وہ ختم ہو گیا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اور پریشانیاں, مسائل, دکھ آئے. جسمانی جو ابدیت سے نکل کر وہ ابدیت کی جو ٹائمنگ ہے اس میں کوئی ٹائمنگ نہیں ہے. ابدیت کا نہ تو بگننگ ہے نہ اینڈ ہے. جو ایٹرنٹی ہے اس کا has no beginning and no end. جب آدم اور حوا جو تھے وہ خدا کے ساتھ رہ رہے تھے تو اس ٹائم فریم کو ہم نہیں جانتے کہ وہ کتنا ٹائم فریم تھا, کب شروع ہوا, کیا ہے, کیونکہ اس کی کوئی بگننگ نہیں ہے, کوئی اینڈ نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ بات ہے کہ جب آدم کو باغ عدن سے نکال دیا گیا تو اس دن اس کی جو ایج شروع ہوئی ہے کہ وہ 930 برس تک زندہ رہا. کیونکہ ٹائمنگ جو ہے وہ خدا کی ذریعے میں کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی.
اس لیے ایک اور مکاشفہ تھا، میں انگلینڈ میں پریچ کر رہا تھا، پچھلے مہینے کی بات ہے، تو 2 فیونرلز پر میں نے پریچ کیا اور ویری انٹرسٹنگ. تو میں آسمان کے تعلق سے بتا رہا تھا کہ کیسے آسمان میں جو ہے وہ نہ تو پاسٹ ہے، مطلب ماضی نہیں ہے، اور نہ ہی فیوچر ہے، وہاں پر صرف اور صرف پریزنٹ ہے. اور اسی طرح خدا کی حضوری میں بھی صرف اور صرف پریزنٹ ہوتا ہے، اس میں نہ تو ماضی ہوتا ہے اور نہ ہی فیوچر ہوتا ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ گناہ کے سبب سے ماضی بھی بن گیا، پریزنٹ بھی بن گیا اور فیوچر بھی بن گیا. اب ہم نے جو ہے اس کو بحال کرنا ہے دوبارہ خدا کی حضوری میں آنے کے لیے. تو ہم دیکھیں گے ریسٹوریشن کے تعلق سے کہ ہم دیکھتے ہیں مختلف ریسٹوریشنز ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جو ورڈ ریسٹوریشن یا ورڈ ریسٹور، ہم اس کو کہہ رہے ہیں ریسٹور، لیکن اگر اس کو 2 لفظ جو ہیں 2 لفظوں سے بنا ہے، ری آر ای اینڈ ایس ٹی او آر ای، ریسٹور، مطلب اس کا مطلب ہے کہ یہ سٹور تھا پہلے، یہ جمع تھا، یہ تھی، لیکن کیا ہوا، سم تھنگ ہیپنڈ، کچھ ہوا یہ جو بکھر گیا ہے. اب ہم اس کو کیا کرنا ہے، اس کو دوبارہ سے سٹور کرنا ہے، اس کو دوبارہ سے اکٹھا کرنا ہے. تو اسی لیے خدا چاہتا ہے کہ جو رفاقت تھی، خدا کے ساتھ رفاقت اور شراکت تھی، وہ گناہ کے سبب سے بکھر گئی تھی. اور اب خدا نے اپنے بیٹے یسوع کے خون کے وسیلہ سے اس جو ساری جو چیزیں تھیں بکھر گئی، ان کو کیا کر رہا ہے، ریسٹور کر رہا ہے. تو ہم دیکھیں گے مختلف چیزیں. اور ریسٹور کے تعلق سے اور ایک اور بھی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب خدا ریسٹور کرتا ہے تو نہ صرف وہ چیزیں جو بکھر گئی تھیں ان کو بحال کرتا، بلکہ اس کے ساتھ 7 گنا اور ایڈیشن کے ساتھ، مطلب خدا جو ہے وہ فرض کیا کہ میرے سے $100 یا $100 یا جو چھن گئے یا گم ہو گئے ہیں، تو جب میں خدا سے دعا کروں گا اور خداون سے کہوں گا کہ خداون جو میرے پیسے چھن گئے ہیں وہ مجھے بحال ہونے چاہیے، تو کیونکہ چھیننے والا کون ہے، شیطان ہے. تو شیطان جو ہے وہ چھینتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ the thief comes to steal, to kill and destroy. چور نہیں آتا بلکہ چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے میں. تو چور جو ہے وہ شیطان ہے. جب چور چراتا ہے تو بائبل میں لکھا ہے کہ جب چور پکڑا جائے تو وہ 7 گنا اس کا ادا کرے. تو خدا جو ہے جب ہمیں بحال کرتا ہے تو پھر نہ صرف وہی چیزیں ہمیں دیتا ہے جو گم ہو گئی تھیں، بلکہ 7 گنا اس کے ساتھ اور برکت دیتا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں، بہت ساری چیزیں ہم دیکھیں گے کہ وہ گناہ کے سبب سے ہیں، وہ ختم ہو گئی ہیں. تو ہم زبور 23 میں پڑھتے ہیں، Psalm 23 verse 1 to 3. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in the green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He restores my soul. He helps me to walk in the path of righteousness for His name's sake. So we see there's a different kinds of restoration. As I was talking in Urdu language, what happened when Adam and Eve sinned against God, so they were kicked out from the presence of God, because God is a holy God. No sin can stand in the presence of God. So every sin must be kicked out from the presence of God, because God is a holy God. He will not be able to tolerate sin. God has a 0 tolerance for sin. So He will never ever be able to tolerate sin. So please understand this thing. That doesn't mean that God hates sinner. No.
He loves us, and that's why He sent His Son Jesus to die for us, that He could restore us back in His presence. یہ بات کر رہا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ many people brought the different kind of sacrifices. Like for example, Abel brought the sacrifice that he could be restored back in the presence of God. We see Abraham, Moses, Isaac, Jacob, all these people which were God's people in the Bible, and they brought the sacrifices. Why? They want to be restored back in the presence of God. I can testify this thing. I cannot feel good without Jesus. I cannot feel good without Jesus. Sometimes when I break the commandment, sometimes what happens, I go astray from the right track, and I feel so uncomfortable because I cannot live over there in sin. Why? Because the Holy Spirit is nudging me. Holy Spirit is convicting me. That is the wrong place where I am. I need to be back in the presence of God. Why I should be back in the presence of God? Because I came out of God. اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. آپ دیکھیں جو مچھلی ہے, کیا وہ پانی کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے؟ پانی سے اگر اس کو نکال دیا جائے, اور مچھلی کہے کہ میں نا اب بہت سالوں سے میں پانی کے اندر رہ رہی ہوں, اب مجھے نا 1 مہینہ جو نا خشکی پر رہنا چاہیے, تو کیا مچھلی زندہ رہے گی پانی کے بغیر؟ نہیں. اگر ہم کتاب جینیسس کا جو فرسٹ چیپٹر ہے اس کو دیکھیں تو اس میں لکھا کہ God commanded the waters to bring forth the fish and all the water animals. So the water animals came from the water. The fish came from the water. اب دیکھتے ہیں کہ جو خدا نے زمین کو حکم دیا کہ درخت پیدا کرو, so درخت جو trees تھے, they came out of the ground. جو درخت جو ہے وہ زمین سے پیدا ہوئے. اور اس لیے اگر آپ اس کو really check it out, the DNA and everything, all the tissue and the fibers of the tree, you will find out it's all the particles in that in the wood are dust. And even so you see, that's very, very important. So fish cannot live without a water. Tree cannot live without the ground. So why we can live without God? Because tree جو ہیں وہ زمین سے نکلے ہیں, جو کیا کہتے ہیں, درخت جو ہیں وہ زمین سے نکلے, اس لیے ان کو ضروری ہے کہ they should stay in the source where they have come from. ابھی ہوتا کیا ہے کہ جو انسان اتنی پریشانیاں, دکھ ہیں, سارے مسائل ہیں, وہ کیوں ہیں؟ Because we are not in the source where we have come out from. اس لیے ہمارے دکھ ہیں, بیماریاں ہیں, کمزوریاں ہیں, غربت ہے, سارے مسائل ہیں. اس لیے کیونکہ ہم اس سورس میں نہیں ہیں, ہم اس سورس سے باہر ہیں. اور جب ہم اس سورس سے باہر ہوتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے we need to stay in the thing, in the place where we have come from. And if you really see, we came out of God. ہم خدا سے نکلے ہیں. اور جب ہم خدا سے نکلے ہیں تو اگر ہم خدا کے بغیر رہنے کی کوشش کریں گے تو پھر ساری جو پریشانیاں, مصیبتیں آئیں گی. اگر جو درخت ہے وہ زمین سے کہے کہ میں بڑی دیر سے ادھر رہ رہا ہوں, اب مجھے ہوا میں ادھر ادھر گھومنا چاہیے, تو کیا ہوگا؟ درخت جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد وہ سوکھ جائے گا, جل جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو اسی طرح میرے بھائی, میری بہن, جب ہم خدا میں نہیں رہتے
تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہم دکھ میں ہیں. اسی لیے جو خدا نے ایک ایسا طریقہ کار ہمیں بتایا ہے کہ ہم پھر سے کیسے خدا میں پیوند ہو سکتے ہیں، خدا میں how we can go back in God where we have come from. That's where we need to be. Praise God. So ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کے سبب سے جو ہے وہ بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، خرابیاں ہو گئی ہیں. تو اس لیے ہمیں واپس خدا کی حضوری میں جانا ہے. That we should be restored in every area، تاکہ ہم ہر جو ایریا ہے ہماری زندگی میں اس میں ریسٹور ہو جائیں، ہم بحال ہو جائیں. تو آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ میں ایسے باتیں نہیں کر رہا کہ خدا نے پانی سے کہا کہ مچھلیاں پیدا کرو، خدا نے ہوا سے کہا کہ پرندے پیدا کرو، خدا نے مٹی سے کہا کہ یہ جو جانور پیدا کرو. تو یہ they came from these things. and جب خدا نے انسان کو بنایا تو کیا ہوا ہے؟ مٹی تو لی، خدا نے مٹی لی، اس کا وہ پتلا بنایا، لیکن جو وہ پتلا تو بے جان تھا، اس میں جان کیسے آئی؟ خدا نے اپنا سانس، اپنا دم اس کے نتنوں میں ڈالا اور وہ شخص جو انسان تھا وہ جیتی جان ہوا. تو ہم نکلے کہاں سے ہیں؟ خدا سے نکلے ہیں. اور کیا ہم خدا کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں. اس لیے ہمیں خدا ہی میں واپس جانا ہے، تاکہ ساری جو ایریاز ہیں جو گناہ کے سبب سے خراب ہوئے ہیں، تاکہ ہم ان میں بحال ہو سکیں. پریز گاڈ. اور خدا میں جانے کا واحد ذریعہ جو ہے از جیسس کرائسٹ، یسوع مسیح خدا کے پاس واپس جانے کا طریقہ کار ہے. جیسے آپ دریا پر آپ دیکھتے ہیں کہ دریا پر ایک پل ہوتا ہے، آپ اس سائڈ پر کھڑے ہیں پل کے اور دوسری سائڈ پر جو ہے وہ خدا کھڑا ہے، اور اگر پل نہیں ہے تو آپ کیسے جائیں گے؟ ہاں یو کین ریئلی گو کراس دا ڈیپسٹ ریور ٹو گو آن دی ادر سائڈ. دیر از نو وے. اینڈ جیسس کرائسٹ از دا برج between us and God. So we walk on that bridge which is made through His cross, through His blood. So we can walk on that and we can go and have fellowship with God. So praise God. God has made a way for us to be restored back in the presence of God. So ہم دیکھیں گے کہ سب سے جو پہلی چیز ہے ہمیں ریسٹور ہونے کی وہ ہے ہماری soul. Our souls need to be restored back in the presence of God. Our soul need to be healed, because the biggest and greatest damage which Satan has brought against us is he really have damaged our souls. So we need our souls to be restored. And who can restore it? Only Jesus can restore our souls through His shed blood. Praise God. So we were talking about restoration. So there's so many things we're going to talk about restoration. Like I was talking how your soul need to be restored. You see, we're trying to find some kind of attachment with other things. Some people's soul is attached to the things. For example, they love their car so much that their soul is attached to their car. Sometimes people in America, they have dogs and cats and some pets, and sometimes their souls, they love their dogs. They call them, these are my girls, these are my boys, you know. میں نے دیکھا جب میں پہلی دفعہ جب ادھر میں پریچ کرنے کے لیے گیا تو کیلیفورنیا میں تھا، تو کیا ہوا کہ ایک بہن کے ہم جو امریکن سسٹر ان کے گھر رہ رہے تھے، تو اس نے اپنی جو اس کی جو ڈاگ تھی نا، تو کہنے لگی کہ دس از مائی گرل، یو نو، یہ میری بیٹی ہے، لڑکی ہے. میں نے کہا کہ ہاؤ دیٹ کین بی پاسبل؟ یو آر اے ہیومن بینگ
or this is a dog. How the dog can be a child of a human being? So انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم امریکہ میں جو ہے پیٹس کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ہے بچے ہیں. تو بہت سارے لوگ جو ہیں they're trying to fill that gap what they have in their heart, soul, with the pets, with the animals, with things, and that's not gonna work. اور ابھی جب میں اس بہن کے ساتھ بات کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ سسٹر, ایک امریکہ میں ایک بڑا انٹرسٹنگ آپ دیکھیں گے اگر آپ امریکہ میں ہیں تو آپ جب دکان پر جاتے ہیں, شاپ پر جاتے ہیں, اسٹور پر جاتے ہیں, جو ٹیلرز ہیں وہ جو چیزیں آپ کی اسکین کر کے آپ کو مطلب بیچیں گے تو وہ اکثر مسکراتے رہتے ہیں, مطلب دانت دکھاتے رہتے ہیں کہ ایسے کہ ہم بڑے مطلب فرینڈلی ہیں, یہ ہے وہ ہے بڑا, وہ اپنا جو سیڈ فیس نہیں دکھانا چاہتے کیونکہ وہ ان لوگوں پر غلط امپریشن نہ پڑے. تو میں نے اس سے کہا بہن جی آپ ہنس تو رہی ہیں لیکن ڈیپ ان یور سول از ویری ایمپٹی, اٹس wounded. جیسے میں نے کہا, آپ ایسے کہا تو وہ اس نے رونا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ ہاں پاسٹر جی, this is really true what you have, what the Lord has revealed to you. I am really hurt. So praise God, that day she was healed from that problem. So praise God. So we need to understand. Also there's another problem with the soul. اکثر یہاں پر جو امریکہ میں اور دوسری جگہوں پر بھی ہوتا ہے, دوسرے ممالک میں بھی ہوتا ہے, خاص طور پر ویسٹرن کنٹریز میں, especially I will talk about the people, those living in America and other parts of the world where they speak English and where they have much more freedom. And in fact, it is now also happening in India and Pakistan and even in Eastern countries where they have there's so much dating. Boys and girls date before they get married, and many times the boys will date several girls before they will really find the one to whom they're going to be marrying. The same thing, the girls will be dating so many boys before they will really find out which man she's going to be getting married. So that's so very horrible, because every time you come together with a person, you fall in love with that person. And when you fall in love with that person, your soul is attached to that person. And now you break up with that person and you go find the second one, and you live, fall in love with that person again, and the things you didn't like in that person, and you find the third one, the fourth one. So you see what is happening. Every time you connect with a person, your soul is attached to that person. And when you do the breakup, part of your, some of the pieces of your soul gonna go on that person's soul, and part of his soul gonna come on your soul. So what's gonna happen? If you just, let me give you explanation. If you get two cardboards and glue them together and really dry them up, and after a little bit, after a few days, you tear them apart, separate them, you will see, like for example, this is Mr. A and this is Miss B. So when Mr. A and Miss B comes together, this soul is collided with one another, and the part of this soul, part of A's soul comes on her, and part of her soul comes on him. So what happens when they are separated? So the pieces of him are on her, and pieces of her soul are on him. Now, ये देखें, ये soul जो है वो wounded हो गई है, hurt हो गई है. ये soul जो है damage हो गई है दोनों की.
اب دوسرے کے پاس جاتا ہے تو تیسرے کے پاس جاتا ہے، تو اس سے یہ تو سول جو ہے ریئلی ڈیمیجڈ، جو ایسے ہونے سے جو سول ہے وہ بالکل ڈیمیج ہو جاتی ہے. آپ کی ایموشن، سولز کیا ہیں؟ ایموشنز، فیلنگز، آل دوز تھنگس، یہ ڈیمیج ہو گئی ہے. اب کرنا کیا ہے؟ ہم نے دعا کرنی ہے کہ the part of my missing soul, the pieces which are missing from my soul must come back to me and be healed and restored in the name of Jesus Christ of Nazareth by the power of His blood, and be welded with the holy fire of the Holy Spirit. ہم اس کے بارے میں اور بھی بات کریں گے، اس لیے کہ بہت سارے جو بہن بھائی ہیں they have this problem, and that's why they always have a problem in their marriage, because their soul has not been restored, because they were related or linked with someone before they will come in a marriage with someone to whom they're going to staying, but because they have those problems, so that's why we see so many problems. So we will talk about this restoration of soul. Praise God. So those who really want their souls to be restored, so please pray after me that your soul to be restored, because God wants your emotions, your feelings, your heart to be restored and be healthy and strong. And how you can do it? دوسرا کرنتھیوں اس کا 10 باب اس کی 4 سے 5 آیت میں لکھا ہے the weapons of our warfare not carnal but mighty in God to pull down the strongholds of the enemy. So we demolish every imagination, every thought which exalt against the knowledge of God. جو ہماری جنگ کے ہتھیار ہیں وہ جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں، اور چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو مسیح کی پہچان کے برخلاف ساٹھائے ہوئے ڈھا دیتے ہیں. ہم نے اپنے خیالات کو یسوع کے تابع کرنا ہے. And we will really find out what is the word submission mean, because جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یسوع کے تابع ہونا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. تو آپ اگر یسوع کے تابع ہونا چاہتے ہیں تو ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے کہ what does that mean. So let's pray. جو دعا کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ، تو چاہتے ہیں کہ آپ کی جو سول ہے وہ ان تمام حالات کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے، تو آپ میرے ساتھ یہ دعا کریں. اے یسوع، آج میں تیری حضوری میں آتا ہوں. خداوند، میں ان تمام لوگوں سے جو ماضی میں میرے ساتھ رہے ہیں میری زندگی میں، ان سے اپنا رابطہ کاٹتا ہوں، سول ٹائز کو ختم کرتا ہوں، اور خداوند جو بھی پارٹس میری سول کے مس ہوئے ہیں ان کو میں یسوع مسیح ناصری کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ میرے پاس واپس آئیں، اور تیرے لہو سے خداوند یہ سارا جو ہے جو میری سول جو ڈیمیج ہوئی ہے وہ ہیل ہو، اور تیرے پاک روح کی آگ سے ان کو میں ویلڈ کرتا ہوں دوبارہ سے، تاکہ جو میری سول ہے بالکل ریسٹور ہو جائے. تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں دعا مانگتا ہوں، آمین. اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے ان تمام پروگرامز کے تعلق سے، so please contact us. If you have any question about these programs, and also those who watching this program all over the world, if you want me to come and speak in your church or in your area, in your country, I will be very much happy to come and speak in your church, in your areas. So please contact me through these numbers. I would love to come, and I would love to pray for you guys. So please don't hesitate to call me. So, and visit us on Facebook and those numbers. Please contact us, and I would love to pray for you. So if anybody who is sick, کوئی بھی اگر بیمار ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں، تو پلیز اپنے ہاتھ جو ہے بیماری والی جگہ پر رکھیں. تو میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کو چھوئے گا اور ذات کرے گا. سو فادر، یسوع مسیح ناصری کے نام میں جن لوگوں نے اپنی بیماری والی جگہ پر ہاتھ رکھا، تو یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ ساری بیماریاں ان کو میں حکم دیتا ہوں ابھی اور اسی وقت ان کو چھوڑیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں، اور یہ لوگ یسوع مسیح ناصری کے نام میں شفا پائیں.
میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو کڈنی پرابلمس ہیں اور God is healing you from those issues. God is destroying those stones from your kidneys and God is healing you. Praise God. God bless you. So just start giving thanks to the Lord because He has healed you. Praise God. God bless you. So once again, I want to remind you, please contact us through these numbers and keep on watching these programs. God answers prayers on Barkat TV, and let other knows about the Barkat TV. Even you can tell to your friends and relatives overseas, they can watch us online, barkat.tv, and click on the live. So praise God, you will be able to watch those programs. God bless you. We love you. Thank you.